السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا على نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الهدى الى یوم دین، اما بعد۔ ہماری آج کی نشست فتوحات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.5 سالہ دور کی فتوحات، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں بطور تمہید۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاد کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں نہیں ہوا تھا۔ اس کا آغاز حیات طیبہ میں جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی پہلی کڑی جو تھی خوبصورت غزوہ بدر کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور حیات طیبہ کی آخری جو معروف معرکہ تھا وہ غزوہ تبوک کی صورت میں تھا۔ پھر آپ نے لشکر اسامہ کو بھی تیار کیا تھا، جس لشکر اسامہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں سب سے پہلے اس کو بھیجا۔ دوسری بات، گو یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس پر اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا۔ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، یہ ایک تہمت ہے، ایک الزام تراشی جو کہ مستشرقین کی طرف سے یا عالم کفر کی طرف سے اسلام پر عائد کی جاتی ہے، تہمت لگائی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر، تلوار کی طاقت سے پھیلا۔ اس بات کی جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ابتدائی دور میں جو جنگیں ہوئیں وہ مسلط کی گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر۔ آپ نے مکہ پر حملہ نہیں کیا تھا، وہ جنگیں مدینے میں ہوئی تھیں، مکہ میں جنگیں نہیں ہوئی تھیں۔ پھر ان جنگوں کے دوران جو آپ کی ہدایات تھیں اپنے فوجیوں کے لیے، وہ ہدایات بتاتی ہیں کہ اسلام کا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، جگہوں پر قبضہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر اسامہ کو بھیجتے ہوئے جو ہدایات جاری کی تھیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بالخصوص یہ جو لشکر بھیجے ہیں شام کی طرف، وہ بھی ہدایات ہمارے سامنے ہیں۔ کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا، کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، جو تم سے نہ لڑے اس کو کچھ مت کہنا، جو چھپ جائے اس کو کچھ مت کہنا، کسی باغ کو، کسی کھیت کو، کسی معبد کو، کسی عبادت گاہ کو آگ نہیں لگانی، جو مقابلے میں آئے صرف اس سے لڑنا ہے۔ یہ ہدایات جو ہیں، انسٹرکشنز، یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ پھر ہم نے اپنی تاریخ میں وہ قصہ بھی سنا ہے، بہت معروف قصہ ہے اور صحیح ہے وہ، کہ قاضی کے پاس شکایت ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے کے مطابق ہم پر حملہ نہیں کیا، یہ ہمارے شہر پر قبضہ نہیں کیا۔ تو پوچھا بھی کیا کیا جی؟ کہا جی مسلمانوں کا قانون ہے، یہ پہلے کیا کرتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ قاضی وقت جو ہوتا ہے وہ اس شہر کے گورنر کو بلوا لیتا ہے اپنی عدالت میں۔ یہ شکایت کرنے والا غیر مسلم ہوتا، کہتا ہے نحیف سا دبلا پتلا قاضی، اور وہ کیا ہوگا، کہاں سنوائی ہوگی، مطلب ہے۔
لیکن وہ جی قاضی وقت بلوا لیتا ہے گورنر کو اور کہتا جی ہاں جی یہ سنا کچھ، کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے، کہا آپ کے پاس 24 گھنٹے کی مہلت ہے، آپ یہ شہر چھوڑ دیجئے، خالی کر دیجئے اس شہر کو۔ اور یہ بھی دیکھا تھا دیکھنے والوں نے، شکایت کرنے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ جی شہر 24 گھنٹے میں خالی ہو رہا ہے جی۔ بڑی امن اور سلامتی کے ساتھ وہ سب شہر سے نکل گئے تھے باہر۔ تو ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں ہمارے پاس۔ وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جب اسامہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا تھا، اسامہ اگر یہ کلمہ تمہارے سامنے آ گیا قیامت کے دن تو کیا جواب دو گے؟ اسامہ کیا کہو گے یہ کلمہ جب تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ یہ بھی ہم نے سنا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں اس الزام کے جواب میں، لیکن اسلام کا بنیادی مزاج ہے دعوت۔ قتل و غارت گری، قبضہ گیری، مال دولت کا حصول، اقتدار کا حصول، حکومتوں کا حصول، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ تیسری چیز، آپ تاریخ جب بھی پڑھیں، تاریخ ابو بکر صدیق ہو یا تاریخ عمر فاروق ہو، تاریخ عثمان ہو، تاریخ علی ہو، تاریخ معاویہ ہو، تاریخ یزید ہو، مروان ہو، عبداللہ بن زبیر ہو، ایکس وائی زیڈ، کوشش کیجئے یہ دیکھنے کی کہ اگر وہ صحابہ کی تاریخ ہے، اگر وہ صحابہ کی تاریخ ہے تو کوشش کریں اس میں سے کچھ فوائد اخذ کرنے کی، اس لیے کہ صحابہ کائنات کا خوبصورت ترین گروہ ہیں، انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دیکھنا کم سعادت ہے؟ بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ اسی لیے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے تو وعلیکم السلام میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے پوچھا تھا عبداللہ بن مبارک سے کہ معاویہ افضل ام عمر بن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ بن مبارک نے ناراض ہو کر کہا تھا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز تو معاویہ کے گھوڑوں کے جو تلے ہوتے ہیں ان کے نیچے جو خاک آتی نا وہ بھی عمر سے افضل ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کجا کہ تم سوال پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے یا عمر افضل ہے؟ صحابی کا مقابلہ کوئی غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں بہت صراحت کے ساتھ اپنی تاریخ میں بھی بیان کر چکا ہوں، تاریخ پر جو گفتگو کی، صرف جزوی طور پر میں وہ 2-3 جملے آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ ابھی محرم گزرا، محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمہ اللہ کے حوالے سے بڑا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صراحت کے ساتھ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے یہ عقیدہ، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں یزید بھی مل کر آ جائیں گے تو سیدنا حسین کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا باہمی تقابل ہی غلط ہے اصل میں۔ تو اس تاریخ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس تاریخ میں آپ کو صحابہ کے حوالے سے مختلف مواقف ملیں گے۔ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں مواقف، ایمانی مواقف، مواقف موقف کی جمع، ایمانی موقف ملیں گے آپ کو صحابہ کی ان تاریخ میں، جگہ جگہ ملیں گے آپ کو۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں نے بتایا، کیا سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ لیکن آپ کی وفات پر جو آپ نے جس طرز عمل کا، جس عزیمت کا اور جس کردار کا مظاہرہ کیا، جس استقامت کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ کسی کی وفات پر کیا رد عمل دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا، توحید، تقدیر پر ایمان، یہ بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم نے المیہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان صرف ان ریٹن لیا ہوا ہے جی، جسٹ لائک ہم نے کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے بس۔ اگر تقدیر پر ایمان ہو تو یہ ہمارے شکوے شکایت اور حسد والے معاملات سارے ختم ہو جائیں سارے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض،
یہی ہے نا، تقدیر پر عدم ایمان. تو یہ ایمانی مواقف جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ان قصوں سے، ان باتوں سے کیا کچھ اخذ کر سکتے ہیں. اگر تو ان سیرت خلفائے راشدین کا مقصد صرف اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنا ہے، گو یہ بھی ایک اچھا مقصد ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ناقص اور ادھورا مقصد ہے. تا وقت یہ ہے کہ آپ ان تاریخ خلفائے راشدین سے اپنے لیے کوئی مقصد حاصل نہ کریں، کوئی سبق حاصل نہ کریں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے ہم سابقہ نشست میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جو مرتدین اور مانعین زکوٰۃ تھے ان کے لیے تقریباً 11 لشکر آپ نے بھیجے تھے. خالد بن ولید اور کبار صحابہ اس کی قیادت کر رہے تھے ان لشکروں کی، اور الحمدللہ وہ تمام کے تمام لشکر جو تھے وہ فتح یاب ہوئے تھے. یہ بات ہم پہلے بطور تمہید ذکر کر چکے ہیں کہ جس وقت لشکر اسامہ کو بھیجا گیا تھا اس وقت مانعین زکوٰۃ 1، مرتدین 2، مجوسی یعنی ایران جس کی حکومت عراق اور ایران کی حکومت اس وقت اتنی پھیلی ہوئی تھی، یہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے تھا ایران اس وقت، جس کو ہم مجوسی کہتے ہیں، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے. ان کی حکومت پورے ایران، پورا عراق، آدھا افغانستان، یہ ہمارا بلوچستان، یہ ہمارے پنجاب کا اپر ایریا، پورا اوپر والا علاقہ، یہ سارا کا سارا، حتیٰ کہ وسطی ایشیا کی بخارا اور یہ قازقستان، ازبکستان، یہ ریاستیں بھی سب ایران میں شامل تھیں. ایران کی حدود بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. تو ایک طرف یہ ایران کا تھا، درمیان میں عرب رکھ لیجئے، داخلی خطرے بھی، اور اوپر سے لے کر دائیں تک تمام علاقے ایران کے پاس ہیں، اور بائیں سے علاقہ شروع ہوتا ہے رومیوں کا اور وہ جاتا ہے مصر تک، اردن، شام، فلسطین اور مصر، یہ پورا کا پورا علاقہ رومیوں کے پاس تھا. یہ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ ان کی ایک جنگی اسٹریٹجی تھی. انہوں نے آغاز کیا کس بات سے؟ عراق سے آغاز کیا جو نزدیک تھا، اور عراق کی طرف انہوں نے 3 لشکر بھیجے تو 2 لشکر تھے، ایک لشکر پہلے سے وہاں پر موجود تھا. ایک لشکر تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے بعد خالد بن ولید وہیں پر موجود تھے، ابھی وہاں سے ادھر ادھر موو نہیں کیا تھا انہوں نے کہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس راستے سے جس جگہ پر موجود ہیں، یہاں سے قریب ترین سرحد سے آپ عراق میں داخل ہوں گے. ایک جگہ بتائی تھی، وہاں پہنچنا ہے آپ نے، میں اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں ابھی. اور ایک دوسرے صحابی تھے، یہ بھی مجاہد تھے، مثل خالد بن ولید تو نہیں تھے لیکن خالد بن ولید سے کم بھی نہیں تھے. تاریخ اس صحابی کے نام میں بہت کم سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عیاض بن غنم کے نام سے. انہی کے نام پر ہمارے ایک شیخ کا نام بھی ہے، شیخ عیاض، جو عربی گرامریاں پڑھاتے رہے ہفتہ اتوار، جن کی جگہ پر آج کل میں ہوں. عین سے، عین یا الف اور ضاد، عیاض بن غنم. وہ جس جگہ موجود تھے، کہا کہ آپ نے عراق کی قریب ترین سرحد جو ہے وہاں سے داخل ہونا ہے. سر یہ ایکٹیو ہو جائے گا، یہ اس کو ایکٹیو کیجئے پلیز ذرا. عراق میں کل 11 جنگیں ہوئی تھیں مسلمانوں کی ایرانیوں کے خلاف. کل کتنی جنگیں تھیں؟ 11 جنگیں تھیں. اور ان 11 جنگوں میں 4 یا 5 جنگیں تو تاریخ میں زندہ جاوید کی حیثیت سے ہیں، تاریخ کے صفحات ان کو کبھی بھی محو نہیں کر سکتے. ان 11 جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو قیادت تھی، وہ واقعتاً یہ حالات اور واقعات پڑھنے والے ہیں. کچھ باتیں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابھی بیان کرتا ہوں آپ کو. صرف اس کا سہارا ہم لیں گے کہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ خالد بن ولید کہاں سے داخل ہوئے عراق میں.
اور عیاض بن غنم کہاں سے داخل ہوئے اور کس طریقے سے یہ جنگی معارک ہوئے اور کیا کیا لوکیشنز تھیں ان کی، ہم صرف ایک آئیڈیا لینا چاہ رہے ہیں۔ اس آئیڈیا سے جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، واللہ اعلم، میں نے بڑی کوشش کی رات کو تلاش کرنے کی، لیکن مجھے کوئی پروفڈ انفارمیشنز نہیں مل سکی کہ قبل از اسلام سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی تجارت کا سفر کیا ہو عراق کے ان علاقوں کا، عراق کے ان علاقوں کا کوئی آپ نے تجارتی سفر کیا ہو، مجھے کوئی روایت نہیں ملی ایسی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے جو انسٹرکشنز جاری کی تھی کہ خالد یہاں سے داخل ہونا ہے اور اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے، اس پوائنٹ تک پہنچنے میں یہ راستے، یہ مقامات تمہارے راستے میں آئیں گے اور یہاں ممکنہ تمہیں مخالفت کا یا جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یقین کیجئے ویسا ہی ہوا ہے تقریباً۔ یہی کچھ عیاض بن غنم کے حوالے سے ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ فرضی طور پر صرف سمجھنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے یہ جنگیں مسلط کر دی ہوں اور بس اچانک ہی شروع ہو گیا یہ کام، ایسا نہیں تھا، اچانک شروع ہونے والا کام نہیں تھا، بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، پری پلاننگ کے تحت یہ کام سارے شروع ہوئے، اور اسلام نے اپنے اصولوں کو کام لاتے ہوئے یہ کام کیا تھا۔ یہ مدینہ ہمارے پاس، یہ جزیرہ عرب کے لیے، یہ جزیرہ عرب ہمارے پاس، ابھی جو میں نے بات کی یہ ہے ایران کی ساری حدود آپ کے پاس، یہ ایران کی حدود ہے مکمل طور پر، اس میں ادھر ایران ہے، ادھر عراق ہے، ادھر پاکستان، ہندوستان، اور ادھر ازبکستان، قازقستان، یہ ساری ریاستیں جو سب شامل ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے یہ رومیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے بات۔ خالد بن ولید یہاں موجود ہیں اس وقت مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے بعد، عیاض بن غنم یہاں موجود ہیں۔ کیا کہا کہ آپ خالد یہاں سے داخل ہوں گے، یہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ہیرا، کیا نام ہے اس کا؟ ہیرا، یہ بڑا ایک مشہور شہر تھا اس زمانے میں۔ خالد یہاں سے راستہ لیں گے، ان جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے اس جگہ پر پہنچنا ہے ہیرا میں۔ عیاض بن غنم سے بھی یہی کچھ کہا کہ عیاض آپ نے یہاں سے چلنا ہے، ان علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ بھی اس علاقے تک پہنچیں گے ہیرا۔ جو آپ دونوں میں سے پہلے پہنچ گیا وہ مسلمانوں کا قائد ہوگا، لشکر کا، جس کو کہتے ہیں چیف یا کمانڈر ان چیف کہہ لیجیے، چیف آف آرمی اسٹاف، جو بھی آپ کہہ لیجیے، وہ قائد ہوگا مسلمانوں کے لشکر کا۔ ہیرا پہنچنے تک خالد بن ولید نے 4 جنگیں کی ہیں، اس کا ذکر میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیاض بن غنم کے ساتھ بھی کم و بیش کچھ مارکوں کا سامنا ہوا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ یہاں سے جنگیں کرتے ہوئے ہیرا پہنچتے ہیں، یہاں فتح ہوتے ہیں، پھر یہاں سے ادھر پہنچتے ہیں، یہاں آخری مارکا ہوتا ہے جو کہ اس کا نام ہے فراد کے نام سے، فراد، یہ آخری مارکا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ شام میں داخل ہوتے ہیں، یہ کل 11 جنگیں ہوتی ہیں یہاں پر، اور انہی جنگوں میں آپ کے سامنے ایک جنگ آئے گی ذات السلاسل کے نام سے، جس میں مسلمانوں نے، مسلمان کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا تاکہ بھاگ نہ سکے، یہ ذات السلاسل جس میں مسلمانوں کو فتح یابی۔ یہ 11 جنگوں کے بعد یہ پورا کا پورا علاقہ جو تھا ایران کا، یہ سب مسلمانوں کے پاس آ چکا۔ کتنے عرصے میں؟ صرف اور صرف 2 سال کی قلیل مدت، یہ مین علاقے تقریباً سارے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں کے پیچھے کے جو کچھ علاقے تھے وہ یہاں سے یوں، یہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں یہ مملکت اسلام میں داخل ہوئے۔ اس حوالے سے ایک کتاب اگر میرے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو مزید اس میں دلچسپی ہو اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے، یا اس میں کوئی
تو اس میں دارالسلام نے ایک کتاب جو بک پبلش کی ہے اس کا نام ہے فتوحات اسلام. آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے نظر سے گزری ہو. فتوحات اسلام ایک ایٹلس ہے وہ، اس میں نقشے بھی باقاعدہ بنائے گئے ہیں. ہر جنگ کا باقاعدہ نقشہ بنا کر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہوا اور کیا ڈائریکشنز تھیں، کیا کچھ تمام جنگوں کی ڈیٹیلز بھی اس میں ملے گی. تو جس کو مزید، اور یہ کتاب جو ہے یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اسے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اس کتاب کو. اس کی کتاب کی 3 جلدیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی 3 حصوں میں کیا ہوا ہے اس کو. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کو گروپ میں جو ہمارا بنا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ اس میں بھی شیئر کر دیتا ہوں میں، تاکہ آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکیں. تو اس آپ یہ جو مختصر سے یہ ایک نقشہ تھا، اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عسکری طور پر کس سوچ کے مالک تھے. عراق آپ گئے نہیں تھے، کبھی نہیں گئے عراق آپ، لیکن عراق کے محل وقوع کے بارے میں اتنی کمپلیٹ انفارمیشن یہ بتاتی ہیں کہ ایک قائد کو باخبر ہونا چاہیے. قائد کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو باخبر ہونا چاہیے. اسی لیے کہا بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو عالم ہونا چاہیے. تو اس کے علم کا ایک پہلو یہ بھی ہے، علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کر لے اور حدیث کا علم حاصل کر لے، نہیں، بلکہ علم سے مراد اس کی مہارت بھی ہے، حکومت کرنے کی صلاحیت، اس میں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی صلاحیت بھی ہو اس کے پاس، ادارہ چلانا آتا ہو اس کو، معاملہ فہمی آتی ہو اس کو، مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے گا اس بات کا علم بھی اس کے پاس ہو. یہ چیزیں بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. طاقت تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے. یہ سوال آپ لوگوں نے سنا، امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. اس کا جواب بہت آسان ہے جی، اس لیے کہ میں بنیادی طور پہ ایک دیہاتی آدمی ہوں. شہری زندگی میں آ گیا ہوں یا لایا گیا ہوں یہ تو ایک الگ بات ہے. دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے دیہاتوں میں یہ آج بھی 4-5 سال پہلے تک ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے جو گھڑی نہیں دیکھتے تھے. میں نے ان کو ایک گھڑی گفٹ میں دینی چاہیے تو کہنے لگا، مجھے انہوں نے کہا تھا یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور وہ بالکل صحیح ٹائمنگ میں سردی گرمی میں مسجد میں اذان دیتے تھے. ان کو وقت دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یہ جو چاند ستارے ہیں نا جی، یہ راستے بتاتے ہیں جی. قرآن مجید میں بھی اس بات کا بیان موجود ہے کہ یہ ستارے، ان کے ستاروں کے طلوع ہونے اور ان کے غروب ہونے کے جو ٹائمنگز ہیں، جو جگہیں ہیں، یہ بڑی کمپلیٹ ڈائریکشنز دیتے ہیں، مکمل طور پر ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ کس وقت یہاں یہ ستارہ کہاں ہوگا. آپ یہاں پر ہوں گے تو یہ ستارے کی یہ جگہ ہوگی. تو یہ کیفیت اور پھر چاند کے طلوع ہونا اور یہ ساری چیزیں بڑی ہیلپ کرتی ہیں. ایک یہ بات ہو گئی نمبر 1. نمبر 2، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کھوجی نام کا ایک لفظ. یہ دنیا کے تمام علاقوں میں یہ مخلوق پائی جاتی ہے جی. ایسے لوگ دنیا کے تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں. جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو ہجرت میں مدد دی تھی، وہ ایک غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا اور غیر معروف راستوں سے واقف تھا.
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب شام جانا چاہتے تھے تو شام جانے کے لیے خالد بن ولید نے پوچھا تھا کہ کون سا راستہ ہے. دنیا سکندر اعظم ہینیبال اور ان لوگوں کو تو یاد کرتی ہے، لیکن خالد بن ولید کا یہ سفر جو ہے نا، یہ قیامت تک جو ہے نا نہ سمجھ میں آنے والا سفر ہے. ایک صحرا کو، طویل صحرا کو کس طریقے سے 4 دن میں کراس کیا ہے خالد بن ولید نے، یہ واقعی میں کہتا ہوں حیران کرنے والا یہ کرامت ہے خالد بن ولید کی، جہاں اور کرامتیں ملتی ہیں خالد بن ولید کی. تو اس موقع پر بھی ایک گائیڈ، ایک کھوجی تھا، اسی نے بتایا تھا جی کہ اس راستے سے نکلیں تو آپ اس راستے تک، یہاں تک اتنی مدت میں اتنی دیر سفر کریں گے. یہاں تک بتاتے تھے کہ اگر آپ اکیلے ہوں گے اور گھوڑے پر سفر کریں گے تو اتنی دیر میں یہاں تک پہنچیں گے، اتنی دیر میں وہاں تک پہنچیں گے. اگر آپ فیملی کے یا لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لشکر کے ساتھ ہوں گے، تو آپ نے یہ فاصلہ اتنی دیر میں طے کرنا ہے تو یہاں تک پہنچیں گے. یہ ان کی بڑی مکمل طور پر معلومات موجود تھی. تیسری چیز، آپ اس چیز کا تجربہ کر لیجئے جی، مطلب جتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے غلام بنتے جائیں اپنی فطری صلاحیتیں انسان کھوتا چلا جاتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہم جدید مشینیں ہی ہمارے پاس، یہ مشینوں کا سہارا لینا شروع کر دیجئے ان کا، آپ اپنی فطری صلاحیتوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. تجربہ میں چھوٹا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. صبح کی نماز کے لیے الارم لگانا چھوڑ دیجئے الارم لگانا. رات کو سوتے وقت اپنے ذہن کو ہدایت دے کے سوئیے کہ صبح میں نے نماز کے ٹائم اٹھنا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ جو ہمارے ضروری اہم کام ہوتے ہیں، بزنس کے یا دنیا کے کام ہوتے ہیں، اس کے لیے تو الارم کبھی بھی نہیں ضرورت پڑتی ہمیں، خود بخود ہی چیز ذہن میں موجود ہوتی ہے. وہ اس کے لیے موبائل تو پھر ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ والے معاملے بہت سارے ہوتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو والے اور الارم، یہ ساری چیزیں کیلنڈرز ہوتے ہیں موبائل میں بھی، اور اپنے سیکٹری بھی ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، یاد دہانی کرتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ میرے حساب سے یہ 3 باتیں بہت ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چوتھی چیز ایک اور بھی ہے جو مجھے ان حوالوں سے اس کا ثبوت نہیں ملا، سیرت میں ان کے حوالے سے کوئی پروف نہیں ملا، لیکن اپنے طور پر میں نے جو ایک جنرلی طور پر جغرافیائی احوال پڑھیں، یہ جو کتا ہوتا ہے، جانور، ان جانوروں کو بھی یہ لوگ استعمال کرتے تھے ان راستوں کے حوالے سے. جانور میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خشکی، دلدل اور ان ساری چیزوں کو سونگھ کر پہلے سے انفارم کرتا ہے جی کہ کیا صورتحال ہے ساری، اگر وہ تربیت یافتہ ہے جانور تو. تو اس میں واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی بالکل جی، اچھی بات ہے. آج یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے سارا کچھ، کیا ہوگا سر؟ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو ہم دوبارہ پھر پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے. وہ 9 اور 10 محرم کو موبائل بند تھے جی، جمعے والے دن. تو اس دن یہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں سے سنا تھا جی کہ آج ہم اپنی اوریجنل اصل زندگی گزار رہے ہیں جی، مطلب ہے سکون اور اطمینان ہے جی، مطلب ہے. تو واقعی اس کو سیکھنا چاہیے، اگر کوئی ایسا ماہر مل جائے تو بالکل ہونا چاہیے صاحب. میں نے اپنے والد صاحب سے، وہ جب تھے کچھ ستاروں کا کچھ سلسلہ، یہ ستاروں کی چالیں اور یہ سارا کچھ، انہوں نے میرے بچپن میں مجھے کچھ چیزیں سکھائی تھی، جس میں سے کچھ چیزیں برائے نام میرے ذہن میں رہ گئی ہیں، باقی سب کی سب یہ موبائل نے اور انٹرنیٹ نے سب صاف کر دی میرے ذہن سے. یہ ہیرا جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ ہیرا ایک بڑا امپورٹنٹ جنگی پوائنٹ ہے. جغرافیائی طور پر دنیا میں اس وقت اگر اہم ترین پوائنٹس دیکھے جائیں جو تجارتی سفر کے حوالے سے، تو دنیا میں 2 یا 3 علاقے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور تینوں کے تینوں علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں. یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے جو ساتھی، مطلب جو تجارت کے ساتھ جن کا کوئی شغف ہے یا سیاست کے ساتھ، وہ اس چیز کو ممکن ہے بہت جلدی سمجھ جائیں گے. یہ جو سی پیک کا روٹ بنایا جا رہا ہے، اور چائنا جس روٹ پر اپنی جو تجارت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اس روٹ کو استعمال نہ کرے
تو کیا ہوگا؟ اور اس روٹ پر دنیا کے کتنا بڑا خطہ جو ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے اس تجارت میں گوادر کے ذریعے. تو پاکستان کو پاس اللہ تعالیٰ نے ایک گوادر کی صورت میں، آپ گوادر کی ذرا نقشہ دیکھیں نا، تو بڑا سیکیورٹی اور سیو ایریا ہے تجارت کے حوالے سے. کھلے سمندر میں نہیں واقع ہے. آپ اس کو دیکھیں، بلوچستان کا نقشہ دیکھیں تو قدرتی طور پر ایک پوائنٹ ملا ہوا ہے آپ لوگوں کو، بہت امپورٹنٹ. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ نہر سوئز کا ہے. وہ میں نہر سوئز جو مصر کے پاس ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نہر سوئز والا ایریا جو ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں کہیں کہیں اس کی چوڑائی صرف اور صرف 1.25 کلومیٹر کے قریب رہ جاتی ہے. 1 کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر، اس سے زیادہ چوڑائی نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اگر چاہے تو تیر کر پار کر سکتا ہے، اگر باہمت کوئی، جس طرح ہمارے یہاں ملتے بھی ہیں بعض قصے. مطلب ہے یہ اگر آپ نقشے میں آ جائیے گا، ذرا نقشہ کھولیے گا انٹرنیٹ کے پاس یا اٹلس جس کے پاس ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ نہر سوئز کا جو ایریا، اگر نہر سوئز بند کر دی جائے، اگر فرض کریں 1 منٹ کے لیے اس کو بند کر دیں ہم، تو تجارت کے راستے اور سمندری راستے کہاں سے کہاں پہنچیں گے. جو ملک یہاں سے یہاں تک 2 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، وہ گھوم کر پورا بر اعظم گھوم کر آئے گا، اس کو پورے 4 مہینے لگیں گے. تو یہ ہیرا ایک ایسا ہی پوائنٹ تھا جو کہ عسکری طور پر، فوجی طور پر ایک مرکز تھا. اور اس ہیرا سے اس کی تفصیلات ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شمال، مغرب اور مختلف چاروں طرف اس کے مختلف اہم ترین شہر تھے. اور اس جگہ پر ایرانیوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ کیمپ بنا ہوا تھا، بہت بڑا فوجی کیمپ جو ہوتا ہے نا، فوجی مرکز یا کینٹ کا ایریا جس طرح ہم کہتے ہیں، آرمی کیمپ جس طرح ہمارے یہاں ملیر کینٹ ہے، یا مطلب چھاونی جو بنی ہوتی ہے، اس طرح کا ہیرا میں انہوں نے ایک چھاونی بنائی ہوئی تھی اپنی. اور اسی چھاونی سے وہ پورے آس پاس کے تمام علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے. تو ٹارگٹ دیا تھا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھی اور عیاض بن غنم کو کہ دونوں نے ہیرا پہنچنا ہے. اور ہیرا پہنچنے کے لیے اور بھی راستے موجود تھے جو کہ محفوظ تھے. ہیرا پہنچنے تک کسی ایرانی لشکر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ان کو، پاسبل تھا یہ بھی. لیکن ان کو جو روٹ دیا گیا دونوں صحابہ کو، دونوں مجاہد قائدین کو، وہ روٹ ایسا تھا کہ ہیرا تک پہنچنے میں کم از کم 2 3 4 دفعہ ان کا سامنا ہونا تھا. یہ ایک 2 اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ تھا. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عرب سے باہر جنگ کرنی کس طرح انہوں نے، یہ ان کے لیے ایک تجربہ تھا، ایک ان کی تربیت ہو رہی تھی. فرسٹ. سیکنڈ ون، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا تھا کہ جی دشمن کی فوجی طاقت کیا ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، ان کا طرز جنگ کیا ہے. تیسری چیز، مقامی طور پر وہاں کے آب و ہوا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جانا، مطلب ہے آگاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے، سیدنا ابو بکر بیمار پڑ گئے تھے، شدید بخار میں تھے، سیدنا بلال بھی بخار میں تھے. دعا کی گئی تھی، تب جا کے یہ معاملے کلیئر ہوئے تھے. اجنبی آب و ہوا جو ہے وہ اثرات مرتب کرتی ہے. ابھی دیکھیں نا، پھر یہ ہونے والا ہے، مطلب ہے ابھی موسم چینج ہونا شروع ہو چکا ہے. تو وہ اس میں ایک جملہ میں کہتا چلوں، گو اس کا ہمارے موضوع سے 1 کلومیٹر دور کا بھی تعلق نہیں ہے. وہ ہومیوپیتھک میں 1-2 دوائیاں آتی ہیں جو گرمی سے سردی کے موسم میں جب منتقل ہو رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ دوائیاں استعمال کر لے تو اس موسم کی تبدیلی کے مضر اثرات سے بندہ بچ جاتا ہے. جی آئیے دوبارہ ہیرا کی طرف واپس. تو خالد بن ولید اور عیاض بن غنم دونوں اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ان کو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو دی تھی، وہ اس کے ساتھ نکلتے ہیں. اور ایک تیسرا لشکر آلریڈی پہلے سے موجود تھا وہاں پر عراق میں، اور وہ قائد تھے مثنی بن حارثہ. بہت جنگجو اور دلیر اور شجیع قائد تھے، مسلمان تھے. انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلے خط لکھا تھا کہ خلیفہ رسول، میں یہاں پر موجود ہوں، میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک جمعیت موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر
جہاد والا جو سلسلہ شروع کروں. تو سیدنا ابو بکر نے ان کو اجازت بھی دی تھی، اور بعد میں جب خالد بن ولید کا اور ایاز بن غنم کا ملا تھا تو اس وقت ان کو آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ جی جب خالد پہنچ جائیں تو آپ خالد کی قیادت میں آ جائیے گا. مثنى بن حارثہ کا تعلق عراق سے ہی تھا، اور انہوں نے بنیادی طور پر جو وہاں پر جو لشکر جمع کرنے والا جو کام کیا تھا، فوجیوں کو جمع کرنے والا کام تھا، افراد کی بھرتی والا کام، وہ یہ کام بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے کیا تھا. اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا جب تاریخ پڑھیں تو اسے سبق حاصل کیجئے. تو مثنى بن حارثہ سینئر تھے عراق کے محاذ پر، لیکن جب ان کو آرڈر ہوا خالد بن ولید کی قیادت میں آنے کا تو وداؤٹ اینی سیکنڈ، ایک سیکنڈ کے بغیر، جھجک کے بغیر وہ خالد بن ولید کے سامنے آ گئے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوں. یہ ان کی تربیت تھی، اسلام نے، اللہ کے رسول نے یہ ان کی تربیت کی تھی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، جو سینئر ہوتا ہے وہ سینئر ہی ہوتا ہے، اور وہ سینئر جو کیا ہوتا ہے جی، وہ سینئر قبر تک پھر سینئر ہی رہتا ہے جی، پھر مطلب ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں دیکھتا پیچھے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے جی، یہ اسلام کا کوئی منہج نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ لشکر اسامہ میں نے بتایا آپ کو، یاد ہے آپ لوگوں کو، سیدنا عمر فاروق عبد الرحمن بن عوف لشکر اسامہ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے. اسامہ کی عمر 17 سال تھی، سیدنا عمر فاروق کی عمر اس وقت تقریباً 61 کے قریب تھی، 60 یا 61، اور تجربے کار صحابی تھے، سینئر صحابہ میں سے تھے، کبار صحابہ میں سے تھے. لیکن آنے والا خلیفہ ایک 17 سالہ نوجوان کی قیادت میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہو رہا ہے. سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. سالم جانتے ہیں کون تھے؟ صحابی رسول، ایک غلام تھے، آزاد کردہ غلام، اس قوم میں جس قوم میں عثمان غنی اور علی موجود تھے. یس، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. ان کے پیش نظر یہ فضیلت اور یہ شخصیت پرستیاں نہیں تھی. ہمارے تاریخ کے بے شمار مسئلے جو ہیں وہ شخصیت اور شخصیت پرستی کے جو غلط پہلو ہیں ان کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں. تو مثنى بن حارثہ کی، اور آگے مزید اس کی مثالیں آئیں گی، خالد بن ولید کے حوالے سے، ابو عبیدہ بن الجراح کے حوالے سے بہت ساری مثالیں آئیں گی. بڑی دلچسپ باتیں ہیں، ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلا جو مارکا تھا، ایک چھوٹا سا جس میں بڑا زبردست نکتہ ہے. خالد بن ولید نے وہاں پہنچنے کے بعد مدد طلب کی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق کو خط لکھا اور مدد طلب کی. یہ میں دیکھوں گا کہ یہ اگلے بدھ کو کون جو ہے مجھ سے یہ ساری کمپلیٹ معلومات مجھ سے شیئر کرتا ہے. مجھے نہیں پتا ان معلومات کا، یہ آپ لوگوں نے شیئر کرنی مجھ سے. یہ ایک صحابی ہیں، خالد بن ولید جیسا بندہ جو پیدائشی قائد ہے، وہ مدد طلب کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدد بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے میں وہ ایک شخص بھیجتے ہیں. اس ایک شخص کا نام کیا تھا؟ یہ ہماری تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس شخص کا نام ہے قعقاع بن عمر. حیران ہوئے، ایک شخص کہا کہ جس لشکر میں قعقاع ہوگا اس لشکر کو شکست نہیں ہو سکتی. اور اس ایک شخص نے کیا تھا آخر، اور یہ کس کردار کا مالک تھا، یہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے اگلی نشست میں مجھے بتانا ہے. ذرا تلاش کیجئے گا کتابوں میں اگر مل سکے. قاف نقطوں والا ہے، میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں، زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ مارکہ قادسیہ میں بھی انہوں نے بہت زبردست رول پلے کیا تھا. جو جنگ قادسیہ ہوئی تھی اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور ایسا کام کیا تھا انہوں نے کہ حیرانی والے کام تھے، ناقابل یقین کام تھے ان کے. تو یہ ایک روایت ہے، تاریخ طبری میں آتی ہے کہ وہ فوج شکست نہیں کھا سکتی جس میں ان جیسے لوگ موجود ہوں. سب سے پہلا مارکہ ہوا تھا مارکہ ذات السلاسل، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، خالد بن ولید. دوسرا مارکہ ہوا تھا مارکہ مضار. تیسرا مارکہ مارکہ ولجہ. چوتھا اور پانچواں تھا مارکہ الیس اور فتح امغیشیہ،
یہ 5 مارکے ہوئے، اور پھر 6 نمبر پر فتح حیارہ کا موقع، اور حیارہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ اس میں ہم ارادہ تو میرا شروع میں یہی تھا کہ میں ان معارک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بہرحال قلت وقت کے پیش نظر ان واقعات، ان معارک کی تفصیل نہیں بتا رہا میں آپ کو، البتہ کچھ اہم باتیں بتائے دیتا ہوں۔ یہ فتح حیارہ یہ وہی واقعہ ہے، وہی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، وہ جو زہر کا قصہ آتا ہے نا جی، مشہور سنا ہوا آپ لوگوں نے، جو زہر پیا تھا خالد بن ولید نے، وہ اسی جنگ کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ والا پیا تھا جی، انہوں نے پلایا نہیں گیا تھا جی ان کو، سوری۔ اس میں یہ امام طبری رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ ہی آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ ایک عمر نام کے ایک ساتھی تھے، ان کے ایک خادم تھا، ان کی کمر میں ایک تھیلا لٹکا تھا۔ خالد نے اس تھیلے کو لیا اور اس میں جو کچھ تھا اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، پھر پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی امانت کی قسم یہ فوری اثر انداز ہونے والا زہر ہے۔ فرمایا زہر چھپانے کا کیا مقصد؟ اس نے کہا مجھے ڈر پیدا ہوا اگر آپ لوگوں کو اپنے اندازے کے خلاف پاؤں اور ایسی صورت میں قوم اور بستی والوں کو میری وجہ سے کسی ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت میری موت مجھے زیادہ محبوب ہو۔ خالد نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ کلمات کہے تھے بسم اللہ خیر الاسماء رب العرض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء الرحمن الرحیم، اور کچھ کلمات اور بھی آتے ہیں اس میں۔ اور لوگ آپ بڑھے اور آپ کو روکنا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ آپ زہر نگل چکے تھے، اور یہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں، سوری واللہ عالم، میں اس میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا وجہ کیا تھی۔ ہم اپنے طور پر کچھ بھی اس سے استدلال کر سکتے ہیں، عقیدے پر مضبوطی، اللہ پر توکل، اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن یہ ایمان کی بنیاد پر چلتا سارا معاملہ۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ایک مارکہ ہوتا ہے انبار جس کو ذات العیون کہا جاتا ہے، ایک مارکہ عین التمر کے نام سے بڑا مشہور ہوا تھا یہاں پر، عین التمر تا کے ساتھ۔ اس سوال کی میں توقع کر رہا تھا کہ یہ سوال آئے، میں نے کہا اچھی بات ہے یہ سوال نہیں آیا ہے۔ دیکھیں اس کو ہم خودکشی نہیں کہہ سکتے، خودکشی کے پیچھے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ خودکشی میں اپنی جان قربان کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، جان دینے والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں جان دینے والی نیت نہیں تھی، جان دینے والا معاملہ نہیں تھا، یہاں اس کو بتانا تھا کہ بھی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت نہیں آیا تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں سب بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ اثر کرتی ہیں چیزیں، اور عملاً یہ کر کے دکھایا تھا، اور مطلب بتانا یہ مقصود تھا اس کو۔ سوری دیکھیں ہم اگر تاریخ کو چھوڑ دیں، یہ تو 1400 سال پرانی تاریخ ہے نا ہمارے پاس، اگر ہم اس دور میں دیکھ لیں تو بسا اوقات ہمیں بعض ایکسیڈنٹ میں بچنے والوں پر یقین نہیں آتا کہ بچ کیسے گئے یہ بعض، اور ذرا سی مطلب ہے، ابھی میں کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تقریباً کچھ عرصہ پہلے میں ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوں اورنگی میں، خاتون گھر کی صفائی کر رہی تھی اور وہ جھاڑو نہیں ہوتی، وہ اس جھاڑو اس خاتون نے اپنے ہاتھ میں یوں جس طرح ہماری خواتین کرتی ہیں بھائی برابر کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، اس کو یوں اس نے کیا، کہیں وہ ایک تنکا اس کے ہاتھ میں چبھا ہے اور ودن 24 اس کی ڈیتھ ہوئی اس سے۔ تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں تھی، اپنے گھر میں کھڑے ہیں اور سلپ ہوئے، اور پتہ نہیں کس اینگل سے سلپ ہوئے، سر نلکے کے ساتھ لگا، وہ موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کتنے خوفناک ایکسیڈنٹ ہم بازو کا دیکھنے میں ملتے ہیں، بندہ بچ جاتا ہے، خراش بھی نہیں آتی بندے کو۔ تو یہ سارے معاملے اسی طرح ہیں، بتانا یہی تھا کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، یہ ان چیزوں پر نہیں ہے۔ مطلب وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ نے یہ سبب اختیار کرنا ہے تو نیت پیچھے کیا ہے وہ دیکھے ذرا، وہ سامنے رکھیے گا۔ ایک مارکہ اس میں اور بھی آتا ہے دومت الجندل کا، یہ بڑا مشہور واقعہ تھا اس میں، اور ایک مارکہ تھا حسید کا، مسیغ، اور آخری تھا مارکہ فراد کے نام سے۔ یہ 11 مارکے ہوئے تھے، 11 جنگیں ہوئی تھی عراق میں۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام جو تھا وہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں نا دہشت کا نام بن چکا تھا. وہ لوگ یہ سنتے تھے کہ خالد بن ولید اس لشکر میں موجود ہیں تو وہ وہاں سے فرار ہو جاتے تھے. تو خالد بن ولید رخصت ہونے سے پہلے مثنہ بن حارثہ جو کہ ان کی قیادت میں آ گئے تھے، ان کو دوبارہ قیادت ان کو دیتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. اور اس دوران خالد بن ولید اور عیاض بن غنم جو ہیں یہ عراق میں لڑ رہے ہیں ایرانیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ. وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف 4 لشکر تیار کیے ہیں. سب سے پہلا لشکر شام کی طرف گیا یزید بن ابی سفیان کا. یہ سیدنا معاویہ کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، سیدنا ابو سفیان کے بڑے بیٹے. ایک لشکر ان کی قیادت میں. نمبر 2 اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں، ابو جہل کا بیٹا جو رضی اللہ، یہ بھی صحابی رسول. تیسرا ابو عبیدۃ بن الجراح کی قیادت میں، اور چوتھا شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں. یہ 4 لشکر جاتے ہیں. ان چاروں لشکروں کو بھیجنے میں کیا اسٹریٹجی لی جاتی ہے جی؟ عالم کفر کو میسج کیا جا رہا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. شرحبیل، شین رے ہا با یا لام، شرحبیل. ان چاروں لشکروں میں سب سے پہلا لشکر بھیجا یزید بن ابی سفیان کا، پھر اکرمہ، پھر ابو عبیدہ، پھر شرحبیل. ان چاروں لشکر، اچھا ان چاروں لشکروں کو 2-2 3-3 4-4 دن کے گیپ سے نکالا گیا ہے مدینے سے. کسی کے ساتھ 3000 ہیں، کسی کے ساتھ 2000 ہیں، کسی کے ساتھ 2500 ہیں، کسی کے ساتھ 4000 ہیں. اس طرح تھے یہ کیفیت ان کی. ان سب کو باقاعدہ روٹ دے دیا گیا جی کہ آپ نے اس روٹ سے نکلنا ہے، آپ نے اس روٹ سے نکلنا ہے، آپ نے اس روٹ سے نکلنا ہے، اور آپ نے اس روٹ سے نکلنا ہے. اور پہنچنا سب نے جا کے ایک مختلف جگہوں کے مختلف ڈیفرنٹ پوائنٹس پر اکٹھا ہونا جا کر. اب یہ سوچئے کہ جب انفارمر تو اس دور میں بھی تھے نا ان کے، رومیوں کے، مدینے میں موجود ہوں گے، کوئی بڑی بات نہیں. آس پاس کے قبائل میں موجود ہوں گے انفارمر ان لوگوں کے. انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا، کس قسم کی مخلوق ہے، کیا چیز ہے یہ لوگ. مطلب لشکر سارا عراق میں بیٹھا ہوا ہے، پھر ان کا 3000 کا ایک لشکر. اچھا لشکروں کے روانہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا، لشکر کو روانہ کرنے میں بھی بڑی اسٹریٹجی استعمال کی گئی. کہا جی کہ ایک سپاہی اور دوسرے سپاہی کے درمیان میں کم سے کم جو ہے اتنا فاصلہ ہو کہ یوں لگے کہ جیسے بہت بڑا لشکر جا رہا ہے جی. مطلب ہے پھیل کر چلنا ہے بہت زیادہ. ایک لشکر کو نکلنے میں اور ایک سپاہی اور دوسرے سپاہی کے نکلنے میں کم سے کم اور کچھ نہیں تو 3 سے 4 منٹ کا، 2 یا 3 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. اب درمیانی فاصلہ اور آگے پیچھے کا فاصلہ جب اتنا ہو تو 3000 بندے کتنی بڑی جگہ گھیر لیں گے، اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ پورا لشکر جو تھا وہ نکلنا شروع ہوا تو 4 گھنٹے میں یہ لشکر نکلا. تو دیکھنے والے نے بتایا کہ یار اتنا بڑا لشکر گیا ہے، وہ 4 گھنٹے تک مدینے سے نکلتا ہی رہا ہے وہ. پھر 3 دن بعد دوسرا لشکر شروع ہوا جی، وہ بھی اسی طرح گیا ہے. پھر 4 دن بعد ایک اور لشکر نکلا ہے، پھر 3 یا 4 دن بعد ایک اور لشکر نکلا ہے جناب. تو وہ ایک یہ نفسیاتی خوف تھا جو رومیوں پر مسلط کر دیا گیا. اور یقین کر لیجئے جنگیں ایسی ہی جیتی جاتی ہیں جی. جنگیں میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی. جنگ جو ہے وہ کمانڈ کے ذریعے جیتی جاتی ہے. نفسیاتی جنگیں جو ہوتی ہیں، یہ نفسیاتی طور پر یہ جنگ جیت چکے تھے مسلمان. بعد میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بتائیں گے آپ کو. لیکن یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کے مارکوں سے فارغ ہو کر کس طریقے سے شام پہنچتے ہیں. اس دوران وہ ایک مرتبہ حج بھی کر کے گئے ہیں. میں آپ کو اپنی گفتگو کا اختتام جو ہے وہ اس چیز پر کرتا ہوں. خالد بن ولید اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تعلق کچھ عجیب سا ہی تھا. مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹارگٹ دینے والے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ خالد بن ولید سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے. خالد بن ولید کو وہ ٹارگٹ دیا کرتے تھے عمومی طور پر. ان کا باقی جگہوں پر بھی اصول یہی تھا کہ آپ اپنے قائدین جو آپ نے بھیجے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، ان کو آپ ٹارگٹ دیجئے کہ بھئی یہ ہدف ہے. جزوی طور پر ہنگامی اسٹریٹجی، ہنگامی پالیسیاں وہ خود اختیار کریں گے.
کچھ بنیادی باتیں ضرور کہیں ان سے. خالد بن ولید سے کہا خالد تمہارے ساتھ 2000 بندے ہیں اور جو مرتد ہوئے تھے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ان میں سے ایک بندہ تمہاری فوج میں شامل نہیں ہونا چاہیے. انہی 2000 بندوں کو لے کے عراق پہنچ جاؤ تم. مرتدین میں سے جو دوبارہ واپس آ چکے تھے اسلام کی طرف ان میں سے کوئی شریک نہیں ہوا اور نہ ہونے دیا گیا تھا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اچھی سوچ تھی کہ ابھی یہ لوگ آئیں پھر دوبارہ پلٹ جائیں گے تو نقصان پہنچائیں گے. اس طرح کی بنیادی پالیسی ضرور دی ہے, لیکن آگے خالد بن ولید کے اپنی ذہانت تھی, اپنی سوچ تھی, جنگی پالیسیاں تھی کہ اور کس طریقے سے انہوں نے کام کیا. یہ درمیان میں کچھ ہدایات ملتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, تو خالد بن ولید کے سفر جو ہیں وہ تاریخ میں بہت کم لوگوں نے صرف توجہ دی ہے. ایک یہ بھی تھا وہ بڑے حیرت انگیز کم مدت میں آتے ہیں, مکہ پہنچتے ہیں, حج کر کے سیدنا ابو بکر صدیق سے ملے بغیر پھر واپسی عراق وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. کسی نے بتایا کہ جی خالد کو میں نے دیکھا تھا. ابو بکر کہتے ہیں خالد بن ولید یہاں کیسے؟ اس کو تو میں نے وہاں پہنچنے کے لیے کہا تھا. پتہ چلا جی, اور بڑے خوبصورت انداز میں تنبیہ کرتے ہیں ان کو, خالد بن ولید کو. اور اس کے بعد پھر خالد بن ولید کو جب ہدایت ملتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس ٹائم وقت کم ہے, آپ نے وہاں پہنچنا ہے شام میں وہاں پر یہ ٹوٹل سارے لشکر چاروں لشکر مل کر بھی تقریباً 14-15 ہزار تھے اور ان کے مقابلے میں 3 لاکھ تھے تقریباً. تو یہاں پر آگے کیا ہوتا ہے, پھر خالد بن ولید کس طرح پہنچتے ہیں. خالد بن ولید کا یہ سفر بھی میں انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر وہاں پہنچ کے شام کی فتوحات جو ہیں وہ مکمل ہوں گی, اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات اور ان کا سیدنا عمر فاروق کو قائد کی حیثیت سے متعین کرنا, خلیفہ کی حیثیت سے. یہ انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی نشست کا ایک عنوان ہوگا بفضلہ تعالی. کسی کے ذہن میں استفسار ہو یا کوئی سوال ہو تو پلیز وہ کر سکتے. دیکھیں دوبارہ کہیے گا جو میں نے آپ کی آدھی گفتگو. جی چلیے میں نیکسٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان 11 جنگوں میں سے کسی 1 یا 2 جنگوں کو میں بتا سکوں, آپ کے سامنے رکھ سکوں انشاءاللہ. ہاں بلکہ ایک چیز اور بھی اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آئیں گی سامنے, کہ وہ اپنی 20 بندوں کی فوج کو اس طرح ترتیب دیتے تھے کہ وہ 200 نہیں وہ 1000 معلوم ہوتے تھے, اور وہ کس طریقے سے ان کو موو کرتے تھے یہ آج کل سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ والی مطلب. تو انشاءاللہ چلیے اگلے نشست میں یہ چیز بھی ہماری شامل ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.